کہ مذکر ذوی العقول کے لیے ہو، کہ وہ صفت مذکر ذوی العقول کے لیے ہو، کہ وہ صفت مذکر ذوی العقول کے لیے ہو۔ اور باقی شرائط کتاب میں مذکور ہیں مولانا، باقی شرائط کیا ہیں کتاب کے اندر مذکور ہیں۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دیکھو پہلے کیا ضابطہ تھا کہ اگر اسم ہو تو اسم کی جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو وہ نون کے ساتھ، تو کیا ضابطہ تھا؟ کتنی شرائط تھی؟ 3۔ نمبر 1 عالمیت، ثانی نمبر 2 ذوی العقول، نمبر 3 تذکیر۔ تو اس پہ اشکال ہوتا تھا مولانا سینون، ارزون، سبون، قلون کا، مولانا سبون اور قلون کا، تو مصنف نے ان کا جواب دے دیا مولانا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ شاذ ہیں۔ اور مولانا اگر صفت ہو تو اس کے اندر کتنی شرائط ہیں؟ 6 ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ وجودی ہے، اور 5 کیا ہیں؟ آدمی۔ وجودی شرط کیا؟ صفت ہو مذکر اور وہ کس میں سے ہو؟ ذوی العقول، پہلی شرط۔ 5 کیا ہے؟ آدمی۔ ان میں سے پہلی آدمی شرط کیا؟ جی کہ ہاں تا نہ ہو، یہ لکھی آپ نے؟ اچھا ہاں، یہ ایک لکھیں، باقی 4 کتاب میں ہیں۔ پہلی شرط آدمی وجودی کیا ہے؟ مذکر ذوی العقول کے لیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آدمی کیا ہے؟ تا نہ ہو۔ آگے دیکھیے کتاب میں ہے وَيَجِبُ أَن لَا يَكُونَ أَفْعَلَ، اور واجب ہے کہ ایسا افعال وزن نہ ہو مؤنثہ فعلا، جس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ بھائی دیکھو، ایک افعال اس میں تفضیل ہے، ایک افعال صفت مشبہ ہے۔ افعال اس میں تفضیل ہے، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ اضربو کی مؤنث کیا آئے گی؟ ضربا۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ ہے اس میں تفضیل، اور ایک افعال صفتی ہے صفت مشبہ، جیسے احمر، ابیض، اسود، یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ اس کی جمع، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ حمرا۔ تو معلوم ہوا اللہ ایسا افعال نہ ہو جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا۔ کیا معنی؟ افعال صفتی نہ ہو، یعنی اس میں تفصیل کا احمرا و حمرا، جیسے احمرا اور حمرا ہے، یعنی یہ نہ ہو۔ ولا فعلانا، اور نہ ایسا فعلانا ہو مؤنثہ فعلا، جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا۔ جیسے سکرانا کی مؤنث کیا آتی ہے؟ سکرا۔ ولا فعیلا بمعنی مفعول، اور ایسا فعیل نہ ہو جو کس معنی میں ہو؟ مفعول، جیسے جریح بمعنی مجروح کی آتا ہے۔ تو یہ فعیل، مولانا فعیل کبھی بمعنی فاعل کیا آتا ہے، فعیل کبھی بمعنی مفعول کیا آتا ہے۔ ایسا فعیل نہ ہو جو بمعنی مفعول کے ہو، جیسے جریح بمعنی مجروح، قتیل بمعنی طول۔ ولا فعولا بمعنی فاعل، اور ایسا فعول بھی نہ ہو جو بمعنی فاعل کے ہو۔ فعول بھی کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں، تو کبھی ایسا فعول نہ ہو جو یعنی فاعل کے معنی میں ہو، یعنی صبور، جیسے صبور بمعنی صابر۔ وجہ یہ مولانا کہ وہ فعیل، ادھر دیکھو، وہ فعیل جو بمعنی مفعول کے ہو، اور وہ فعول جو بمعنی فاعل کے ہو، یہ مذکر مؤنث میں مشترک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذکر۔ عورت کو بھی کہتے ہیں مولانا امرأۃ جریح، رجل جریح۔ سمجھ میں آیا؟ امرأۃ صبور، رجل صبور۔ تو یہ فاعل جو بمعنی مفعول کے ہو اور یہ فعول جو بمعنی فاعل کے ہو، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے درمیان کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ اور یہ جمع مذکر سالم تو خاص ہے کس کے ساتھ مولانا؟ صرف مذکر کے ساتھ۔ تو یہ بھی نہ ہو۔ یہ 4 شرائط ہوئی۔ کیا شرائط ہوئی مولانا؟ پہلی وجودی شرط کیا تھی؟
مذکر ذویل عقول کی صفت ہو. دوسری شرط کیا؟ باقی 5 عدمی تھی، اور عدمی میں سے پہلی کیا تھی؟ تانا ملی ہوئی ہو. دوسرا ایسا افعل صفتی نہ ہو، ایسا افعل نہ ہو جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا. ایسا فعلان بھی نہ ہو جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا. ایسا فعول، ایسا فعیل بھی نہ ہو جو کس معنی میں ہو؟ مفعول کے معنی میں. ایسا فعول بھی نہ ہو جو کس معنی میں ہو؟ فاعل کے معنی میں ہو. تو پھر یہ 5 شرائط، جب 6 شرائط پوری ہو جائیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی جمع مذکر سالم صفت کی بنا. اب آپ بتائیے، علامتن یہ صفت ہے، دلالت کر رہا ہے کہ کوئی شخص کیا ہے؟ متصف ہے بے انتہا علم کے ساتھ، جاننے والا ہے. اب آپ بتائیے مولانا، یہ صفت ہے، اس کی جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تا ملی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگرچہ علامہ مذکر کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ تا ملی. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، اور واجب ہے مولانا اس جمع کے نون کو حذف کرنا. بالإضافة کس کے ساتھ؟ اضافت کے ساتھ. جیسے مسلمو مصرین، اصل میں کیا تھا؟ مسلمون مصرین. مصر بمانے شہر کے ہے مولانا، وہ ملک نہیں مراد. اگر وہ ملک مراد ہوتا ہے تو یہ غیر منصرف بن جاتا. وَمُؤَنَّثٌ، اور ایک دوسرے اس کا عطف کس پر ہے؟ بھئی وہ صفحے کے اوپر گزرا تھا. والمصحح والا قسمین، مذکرون و جمع سالم 2 قسم پر ہے، ایک مذکر ہے اور ایک تو یہ اس پر عطف ہے مولانا. یہ درمیان میں ساری جمع مذکر کی باتیں چل رہی ہیں. وہ ہوا ما جمع مذکر سالم وہ ہے مولانا لہ ما الحق بآخرہ الف او تاء، الف و تاء جس کے آخر کے ساتھ کس کو ملایا جائے؟ الف اور تا کو. جیسے مسلمات. وشرطہ ان کان صفت، اس میں بھی مولانا دیکھو، اگر آپ کسی کی جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں تو دیکھو وہ کیا ہے؟ صفت ہے یا اسم ہے؟ صفت ہے یا؟ اگر اسم ہے تو کوئی شرط نہیں، بس آپ کیا کریں؟ اس کی جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ بنا سکتے ہیں. اگر صفت ہے تو پھر دیکھو اس صفت کے لیے مذکر ہے یا مذکر نہیں. اگر مذکر ہے تو اس مذکر کی جمع واو نون سے آنی چاہیے. اس مذکر کی جمع کیا آنی چاہیے؟ بھائی دیکھو یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں یہ مذکر ہے. اس جمع کو آپ الف تا والی جمع دینا چاہتے ہیں اور یہ تو اعلیٰ جمع ہے، تو شرط یہ ہے اس کا مذکر بھی اس سے کم نہ ہو، اس کے بعد بھی سب سے اعلیٰ جمع ہو. کون سی؟ واو نون والی. تو پھر اس کو دے دو. اگر ایسا نہیں تو پھر تو مؤنث کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر پر بڑھ جائے گا، لہذا اس کو الف تا والی ورنہ جمع دینا جائز. تو دیکھو اگر اسم ہے پھر تو کوئی شرط نہیں، اگر صفت ہے تو پھر دیکھو کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا مذکر نہیں. اگر مذکر ہے تو اس کی جمع کس سے آنی چاہیے؟ واو نون سے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کم از کم اس صفت کے ساتھ تا ملی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ تا ملی ہونی چاہیے. پھر آپ اس کی الف تا سے بنا سکتے ہیں جمع، ورنہ جائز نہیں. بشرط ہو انکان صفتن، اور شرط اس جمع کی یہ ہے مولانا کہ اگر صفت کا صیغہ ہو وَلَهُ مذکرٌ، اور اس کے لیے کوئی مذکر بھی ہو، تو ان یکون مذکر ہو قد جمع بالواو والنون، تو اس کے مذکر کو جمع کیا جاتا ہو کس کے ساتھ مولانا؟ واو نون کے ساتھ. نحو مسلمون، جیسے مسلمون. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ، اگر کوئی مذکر اس کے مقابلے نہیں ہے. وَشَرْطُ أَن لَا يَكُونَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ، تو شرط یہ مولانا کہ ایسی مؤنث نہ ہو جو خالی ہو کس سے؟ کم از کم اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو؟ تا. سب سے اعلیٰ جمع دینے لگے ہیں تو کم از کم اس کے ساتھ تانیث کی علامت تو پہلے سے ملی ہونی چاہیے. کالحائض والحامل، جیسے کیا ہے؟ حائض اور حامل ہے. یہ دیکھو حائض، حیض والی عورت، تا کو ساتھ نہیں ملایا. تا کو ساتھ نہیں ملاتے، کیوں؟ کیونکہ یہ صفت خاص ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. یہ کس میں پائی جائے گی؟ عورت ہی میں. حامل، حاملہ ہونا، تو حامل یہ صفت تا ملانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وصف خاص ہے کس کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ ہی. تو لہذا اس حائض اور اس حامل کی حاملات اور حائضات نہیں بنائیں گے، ان کی
جمع مؤنث سالم ان کی، اس لیے مولانا کہ حائزن جیسے لفظ ہے اسی طرح حائزہ بھی آتا ہے لفظ، جیسے حاملن ہے چل لفظ کیا آتا ہے، حاملہ بھی آتا ہے۔ تو اگر اور اس حاملہ اور اس حائزہ کی جمع الف تا سے آتی ہے، حاملتن کی جمع کیا آتی ہے، حاملات، حائزتن کی جمع کیا آتی ہے، حائزات۔ تو اگر اس کی جمع بھی الف تا سے ہے اور یہ جو بغیر تا والا ہے اس کی بھی الف تا کے ساتھ ہو تو ہمیں فرق ہی نہیں پتا چلے گا، کہ جمع آ جائے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حاملن کی جمع ہے یا حاملتن کی، سمجھ میں ہے؟ حائزات آ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ حائزتن کی جمع ہے یا حائزن کی، تو جب ایک کو وہ جمع دے دی تو دوسری کو نہیں۔ وَإِنْ كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ، اور اگر وہ ایسا اسم مفرد ایسا اسم تھا جو صفت نہیں تھا، جُمِعَ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ، تو اس کی جمع کس کے ساتھ لائی جائے گی، الف اور تا کے ساتھ، بلا شرط، بغیر کسی شرط کے، کہ ہندات، وجہ سے ہند کی جمع ہندات۔ والمکسر، جمع مکسر جو ہے مولانا، یہ تو جمع سالم کی بات چل رہی تھی، مذکر بھی گزرا مؤنث بھی گزرا، اب جمع مکسر کی بات آئی، کہتے ہیں صیغتہ فی الثلاثی کثیرۃ، ثلاثی کے اندر اس کی ثلاثی مجرد میں اس کے صیغے کیا ہیں مولانا، کثیر ہیں، تعرف بالسماع، جن کو کس سے پہچانا جائے گا، سماع سے، کررجال، یہ بھی جمع مکسر ہے، افراس، یہ بھی جمع ہے، وفلوس، یہ بھی جمع ہے، ساروں میں دیکھو افراس جمع ہے فرس کی، فلوس جمع ہے فلس کی، ساروں میں وزن ٹوٹ رہے ہیں مفرد کے۔ وفی غیر ثلاثی، اور غیر ثلاثی مجرد کے یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ میں مولانا علی وزن فعالل و فعالیل، کس وزن پر آئے گی جمع مکسر، فعالل اور فعالیل پر آئے گی، سمجھ میں آیا بھائی؟ درہم ثلاثی ہے رباعی، تین حرف ہیں رباعی، تو اس کی جمع دراہم آئی، فعالل آئی۔ دینار ثلاثی یا زائد ہے، اس کی جمع فعالل یا فعالیل آتی ہے، کیا آئے گی، دنانیر، کیا آئے گی، دنانیر۔ ایک اور ضابطے کی بھی تصدیق ہو گئی مولانا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، کیا ضابطہ، التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الى اصولها، دیکھا تو یہ میں نے کون سی جمع تکسیر بنائی ہے، جمع سالم بنائی ہے، اور جمع تکسیر کیا کرتی ہے، چیز کی اصل بتلا جاتی ہے۔ دینار، دینار مولانا معلوم ہوا یہ جو دینار کے اندر یا آ رہی ہے یہ دراصل نون تھی، یہ کیا تھی، اصل میں تھا دینار، کیا تھا، دینار۔ پھر مولانا عربی میں یوں کرتے ہیں کہ کبھی دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو ثقیل بن جاتا ہے، ذرا بات ثقیل ہوتی ہے، تو اس اول ان میں سے ایک کو حرف علت یہ سے بدل دیتے ہیں، کس سے بدل دیتے ہیں، تو دینار تھا تو اول کو کس سے بدل دیا، یا سے بدل دیا، دینار۔ بھئی کیا دلیل ہے، یہ اصل میں دینار تھا، دو نون تھے۔ دنانیر مولانا اس کی جمع تکسیر دلیل ہے، دو نون آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں مولانا، وہ یا کدھر گئی بھئی، دنانیر، بھئی دال اور نون کے درمیان کوئی یا آئی ہے نہیں، اور مفرد میں تو تھی، معلوم ہو وہ یا کس سے بدل کر آئی تھی، نون سے۔ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح مولانا قیرات ہے، قیرات یہ اصل میں ہے قرات، کیسے پتا چلا، جمع سے، جمع کیا ہے، قراریت، دیکھا دو را آ گئی اس میں، کیونکہ التصغیر اور تکسیر یرد الاشیاء الی اصولها، سمجھ میں آیا؟ تو مولانا ثلاثی کے اندر تو ضابطہ نہیں، سماع پر موقوف ہیں، بہت سے اوزان آتے ہیں، اور غیر ثلاثی کے اندر علی وزن فعالل و فعالیل، کن اوزان پر آتے ہیں، فعالل اور فعالیل اوزان پر، قیاساً قیاس کے طریقے پر، کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں علم صرف کے اندر، معلوم ہوا نحو کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے کس کا درجہ ہے، پہلے کیا سکھانی چاہیے، صرف میں مہارت ہو جائے کچھ، اس کے بعد نحو کا رخ کیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟
ثم الجمع ایضا علی قسمین، پھر جمع دو قسم پر ہے مولانا. بھائی ایک اب تو جمع تکثیر جمع سلامت کی بات گزری، اب کہ جمع قلت کثرت کا بتائیں گے. جمع قلت وہ ہوتی ہے جس کا اطلاق مولانا 3 سے لے کر 10 تک ہو، اور جمع کثرت وہ ہے جس کا اطلاق 10 سے زائد پر ہو. سمجھ میں آیا؟ ثم الجمع ایضا علی قسمین، پھر جمع 2 قسم پر ہے. جمع قلت ایک جمع قلت ہے، وہو ما یطلق علی العشرۃ فما دونہا، جس کا اطلاق 10 پر ہوتا ہے، فما دونہا اور 10 سے کم پر. جی جمع قلت کی بات ہو رہی ہے، جس سے کم پر. وَأَبْنِيَتُهُ أَفْعُلْ وَأَفْعَالْ وَأَفْعِلَ وَفِعْلَ وَجَمَعَ صحیح. بھئی جمع قلت کے 6 اوزان ہیں عربی میں، بس کتنے اوزان ہیں؟ یہ اوزان. افعل، افلس جمع فلس. افعال جیسے اقسام امثال. افعلہ جیسے امثلہ ارغفہ. فعلہ جیسے مولانا غلمہ جمع غلام. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. وجمع الصحیح، یہ تھا جمعان الصحیح، 2 صحیح جمع، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. تو یہ افعلہ ہے. وجمع الصحیح، اور 2 صحیح جمع بدون اللام، جبکہ وہ کیا ہو مولانا؟ بغیر، یعنی مسلمات ہو المسلمات نہ ہو، مسلمون ہو المسلمون نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھو مولانا، ایک ہے جمع مکسر، ایک ہے جمع سالم. جمع مکسر پر جب الف لام آ جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور پھر وہ اس میں جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. جمع مکسر پر جب الف لام داخل ہو جائے، جمع مکسر پر جب الف لام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے. پھر اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. پھر اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. سمجھ میں؟ اور جمع مذکر سالم پر جب الف لام آ جائے، اور جمع مذکر سالم پر جب الف لام آ جائے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر، جمع سلامت لکھو مذکر مؤنث دونوں پہ، اور جمع سالم پر جب الف لام آ جائے تو یہ عموماً استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ عموماً استغراق کا فائدہ دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ویسے تو عام دیکھیں، ویسے عام بات کی مولانا، ورنہ ان پر الف لام استغراقی بھی آ سکتا ہے. تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا. الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں. الف لام جنسی آ جائے گا تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ جنس کا فائدہ دے گا. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح اور کیا ہے الف لام بھائی؟ الف لام عہدی ہوگا تو کسی خاص معین جماعت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الف لام استغراقی آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی الف لام کی قسمیں؟ چلیے یہ کسی موقع پر اگر یاد آیا یہ بھی کروا دوں گا، یہ تو اگلے سال پڑھ لیں گے. تو الف لام کبھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے، کبھی جنس کا، کبھی اور. چلیے جی زائد بات آپ کو بتائی، یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے.
کزیدون و مسلمات و مسلمات و جمع کثرت، اور ایک جمع کثرت ہے مولانا وہو ما یطلق علی ما فوق العشرۃ، جس کا اطلاق مولانا 10 سے اوپر پر ہوتا ہے، وابنیتہ ما عدا هذه الابنیۃ، اور اس کے اوزان ان اوزان کے علاوہ ہیں، یہ 6 اوزان کے علاوہ باقی اوزان سارے کس کے ہیں مولانا؟ جمع کثرت کے ہیں۔ فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط، مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر، کس پر؟ حدث، بس۔ بھائی حدث کہتے ہیں وہ معنی جو قائم بالغیر ہو، جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو مولانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں۔ حدث کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں بلکہ وہ کیا ہو؟ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ بھاگنا، بھائی بھاگنا خود ہو سکتا ہے جی، جب تک کوئی بھاگنے والا نہیں، بھاگنے کا فعل نہیں۔ کھانا خود ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کوئی کھانے والا نہیں، کھانے کا فعل نہیں۔ دوڑنا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، سب کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی کرنے والا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی کوئی ذات نہیں، یہ کیا ہوں گے؟ غیر کے ساتھ قائم ہوں گے، غیر ان کے ساتھ موصوف ہوگا۔ غیر کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا۔ تو ان کے اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی، یہ غیر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں آتا مولانا، اور نظر دکھائی نہیں دیتے مولانا۔ خارج میں ہمیں کبھی مصدر نظر نہیں آئے گا بھائی۔ کھانا، ہنسنا، خارج میں ہمیں کبھی ہنسنا نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہنسنا ہے فعل، اور فعل کا کوئی وجود خارج میں الگ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، خارج میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ حاصل بالمصدر نظر آئے گا۔ اس ہنسنے سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ حیعت ہمیں نظر آئے گی۔ خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا کبھی، خارج میں ہمیں ہنسی نظر آتی ہے۔ خارج میں ہمیں دوڑنا مصدر کبھی نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ مصدر کا کوئی وجود خارج میں نہیں۔ ہاں، خارج میں ہمیں اس مصدر سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ نظر آئے گی، یعنی دوڑ نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ تو خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں بلکہ ہنسی نظر آتی ہے، خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں بلکہ دوڑ نظر آتی ہے۔ سمجھ میں ہے؟ تو مصدر ایک حدث ہے جو اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جب تک اور غیر نہیں تو اس کا اپنا وجود بھی نہیں ہے۔ المصدر اسم يدل على الحدث فقط، مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر صرف۔ ويشتق منه الافعال كالضرب والنصر مثلا، اور اس سے اشتقاق ہوتا ہے افعال کا۔ اس سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ مصدر سے افعال بنائے جاتے ہیں۔ ضرب سے کیا بنتا ہے؟ ضربا، ضربا سے کیا بنتا ہے؟ یضرب، یضرب سے کیا بنتا ہے؟ ضارب وغیرہ۔ تو اشتقاق ہوتے ہیں اس سے افعال کا ضرب والنصر، جیسے کہ ضرب اور نصر مصادر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مثل وابنیتہ من الثلاثی المجرد غیر مضبوطۃ، اور اس کے اوزان جو ہیں ثلاثی مجرد سے غیر مضبوطۃ، وہ غیر مضبوط ہیں مولانا، یعنی ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد میں ان کا کوئی ضابطہ نہیں مولانا۔ آپ نے نہیں پڑھا بھائی؟ کتنے اوزان پڑھے علم الصیغہ میں آپ نے بھائی؟ وہ نظم کے اندر مصدر کے 40 اوزان پڑھ لیے، کوئی ضابطہ ہے نہیں، کبھی کس وزن پہ، کبھی کس وزن پہ، کبھی کس وزن پہ، کبھی کس وزن پہ مصدر آتا ہے، کوئی ضابطہ نہیں۔ کبھی ضرب وزن پہ آ رہا ہے، کبھی فعل ہے، کبھی فعال ہے، کبھی فعل ہے، کبھی مختلف اوزان ہے، تو کوئی ضابطہ کوئی نہیں، بس موقوف تعرف بالاستماع، کس سے پہچانے جائیں گے؟ تو کہتے ہیں وابنیتہ من الثلاثی المجرد غیر مضبوطۃ، اور اس کے جو اوزان ہے ثلاثی مجرد میں وہ غیر مضبوط ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تعرف بالاستماع، یعنی ان کو پہچانا جائے گا سماع سے۔ ومن غیرہ قیاسیۃ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی سے اوزان کیا ہیں؟ قیاسی ہیں۔ مثلا مولانا افعال سے مصدر ہمیشہ کیا آئے گا؟ افعال۔ استفعال سے کیا آئے گا؟ استفعال۔ اور اسی طرح مولانا قاتلہ سے کیا آئے گا؟ مقاتلہ، اور قتال آئے گا۔ تو باقی اوزان کیا ہیں؟ قیاسی ہیں، جبکہ ثلاثی مجرد کے قیاسی نہیں۔
ومن غیرہ قیاسیۃ اور غیر باقی قیاسی ہیں کل افعال والانفعال والاستفعال والفعللۃ والتفاعل مثلا مثال کے طور پر فالمصدر ان لم يكن مفعولا رکھو والا آپ نے پڑھا ہے جو عمل فعل کرتا ہے وہی عمل مصدر بھی کرتا ہے. فعل اگر فاعل کو رفع دیتا ہے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے تو مصدر بھی کیا کرتا ہے اپنے فاعل کو رفع. فعل مفعول کو اگر نصب دیتا ہے اگر فعل متعدی ہے تو مصدر بھی کیا ہوگا اپنے مفعول کو نصب دے گا. سمجھ میں. لیکن فعل کے اندر فعل فاعل کے بغیر کبھی نہیں آتا لیکن مصدر کے اندر فاعل کا آنا ضروری نہیں. آ گیا تو آ گیا نہ آیا تو نہ آیا. سمجھ میں. لیکن اگر آتا ہے تو یہ اس کو رفع دے سکتا ہے. اگر مفعول آتا ہے تو مصدر اس کو کیا کر سکتا ہے نصب دے سکتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھنا مولانا فعل کے اندر فاعل کو تو کبھی مقدم نہیں کرتے. فاعل کو کیا کرتے ہیں لیکن باقی معمولات کو مقدم کر لیتے ہیں. ذات بھی فعل پر مقدم ہو جاتا ہے مفعول بھی مقدم ہو جاتا ہے مفعول فی وغیرہ بھی فعل پر کیا ہو جاتے ہیں مقدم ہو جاتے ہیں. تو دیکھو فعل ہے عامل قوی اور عامل قوی کے اندر اس کے معمول کیا ہو جاتے ہیں اس پر مقدم بھی ہو جائیں فعل پھر بھی ان میں عمل کرے گا اور ان کو کیا دے دے گا نصب. لیکن مصدر کے اندر یاد رکھو مصدر کا عامل اگر ظرف ہو پھر تو مقدم ہو سکتا ہے اگر ظرف کے علاوہ کوئی اور ہو تو مصدر پر عامل مقدم معمول مقدم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مصدر مولانا عامل ضعیف ہے. عامل ضعیف اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے لیکن اپنے سے ما قبل کے اندر وہ عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ مصدر کیا ہے مولانا عامل ضعیف ہے اور عامل ضعیف اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے لیکن ما قبل میں عمل نہیں. لیکن ظرف کے اندر آپ نے پڑھا ہے ظرف جو ہوتے ہیں محارم کی طرح ہیں ان میں معاملہ کیا ہوتا ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے وسعت ہوتی ہے. تو مصدر کے اندر اس کا معمول ظرف ہو تو مقدم ہو سکتا ہے اور ظرف نہ ہو تو مقدم نہیں. بھئی کیا وجہ ہے چلیے یہ آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اور باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں مولانا. دیکھیے بھائی فالمصدر ان لم يكن یاد رکھو مولانا مصدر عمل کرتا ہے چاہے عبارت میں آئے تو یہ مفعول مطلق کے طور پر آئے گا یا مفعول مطلق کے طور پر نہیں آئے گا. دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. کبھی مفعول مطلق آئے گا اور کبھی غیر مفعول مطلق کے طور پر. یاد رکھو جب یہ مفعول مطلق آئے تو یہ عمل نہیں کرے گا پھر یہ عمل کیونکہ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے تو جب ماقبل فعل موجود ہے کبھی عامل موجود ہے تو ضعیف سے کام لینے کی ضرورت ہے نہیں. تو لہٰذا اب عمل کون کرے گا فعل کرے گا. تو مفعول مطلق جب آئے گا یہ تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا بلکہ عامل کون ہوگا اس صورت میں فعل ہوگا. ہاں باقی صورتوں کے اندر پھر یہ عمل کرے گا. فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا اسی لیے کہا مصدر اگر وہ مفعول مطلق نہ ہو کیونکہ مفعول مطلق ہو پھر تو یہ عمل نہیں کرتا. تو کہتے ہیں اگر یہ مفعول مطلق نہ ہو يعمل عمل فعله یہ عمل کرے گا اپنے فعل والا. یعنی يرفع الفاعل یعنی کیا کرے گا فاعل کو رفع دے گا. ان كان لازما اگر فعل کیا مصدر کیا تھا لازمی تھا. نحو اعجبنی مجھے پسند آیا. کیا پسند آیا قیام کھڑا ہونا. بھئی قیام مصدر لازمی ہے. کس کا کھڑا ہونا زید. کس کا زید. بھئی یہ زید کو رفع کس نے دیا قیام نے دیا کہ اس کے لیے کیا ہے فاعل. اور قیام خود کیا ہے فاعل ہے. کس کے لیے اعجبنی کے لیے. سمجھ میں آیا بھئی. تو مجھے تعجب میں ڈالا کس نے قیام نے. کس کے قیام نے زید کے قیام نے مجھے تعجب میں ڈالا یعنی مجھے خوش کیا. وَيُنْصَبُ مَفْعُولًا أَيْضًا إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا اور مولانا وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا أَيْضًا اور یہ نصب بھی دے گا مصدر مولانا إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا اگر یہ کیا تھا متعدی تھا. نحو اعجبنی ضرب زید عمرا مجھے تعجب میں ڈالا. کس چیز نے تعجب میں ڈالا ضرب. کس نے بھئی کس کی ضرب تھی کس نے ضرب لگانے والا کون زید. یہ فاعل ہے تو ضرب نے اس کو رفع دیا. اور کس کو لگائی زید نے ضرب عمر. تو یہ مفعول ہے تو ضرب نے اس کو کیا دے دیا
نصب. تو یہ فعل متعدی ہے، یہ مصدر متعدی ہے، یہ فاعل کو بھی رفع بھی دے گا اور مفعول کو نصب بھی دے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، اور جائز نہیں ہے مولانا کہ مصدر کے معمول کو مقدم کیا جائے علیہ اس مصدر پر. فلا يقال، لہذا یوں کہنا جائز نہیں اعجبنی زید ضرب عمرا، یوں کہنا. دیکھو زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نے، اور اس زید کو آپ نے کیا کر دیا؟ ضرب پر مقدم کر دیا. کہتے ہیں یہ جائز. میں نے بتایا کس وقت جائز ہے؟ جب ظرف کو اس کو مقدم کر سکتے ہیں. بھائی کیا وجہ ہے یہ مقدم کیوں نہیں کر سکتے مصدر کے معمول کو مصدر پر؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے، کون؟ وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے اس کی تعویل ان مع الفعل کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جاتی ہے مولانا؟ ان مع الفعل کے ساتھ اس کی تعویل کی جاتی ہے. کیا لکھا بھائی؟ ان مع کے ساتھ کی جاتی ہے. عامل یعنی عمل کر رہا ہے. دیکھو نا مولانا، اعجبنی ضرب زید عمرا، یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نے. عمرا کو نصب کس نے دیا؟ ضرب نے. معلوم ہو یہ مصدر کیا ہے؟ عامل ہے. اور جو مصدر عامل ہو اس کی تعبیر کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ ان مع الفعل کے ساتھ. یعنی یہ ضرب دراصل ہے ان ضربا. ضرب دراصل کیا ہے؟ ان ضربا. تو ضربہ فعل عمل کر رہا ہے. ہاں یہ ان اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ان مصدریہ ہے. یہ اپنے ماں باپ فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ تو بات وہی ہے مولانا. ضربن کا بھی وہی معنی ہے، ان ضربہ کا بھی وہی معنی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھے بتائیے یہ ان نے ضربہ کو کس معنی میں کیا؟ مصدر کے. تو یہ ضربہ ان پر مقدم ہو سکتا ہے؟ یہ ضربہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ان جیسے اس میں موصول ہوتا ہے. یہ ان مصدریہ، یہ حرف موصول ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ آگے آنے والا فعل اس کا صلہ ہے. تو جیسے اس میں موصول پر اس کا صلہ مقدم نہیں ہو سکتا، حرف موصول پر بھی اس کا صلہ مقدم نہیں ہو سکتا. تو جب اس ان پر ضربہ خود مقدم نہیں ہو سکتا تو جس میں ضربہ عمل کر رہا ہے، زید جس کو رفع دے رہا ہے، عمر جس کو نصب دے رہا ہے، وہ بطریق اولا اس پر مقدم نہیں ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اس ان پر کون نہیں مقدم ہو سکتا؟ ضربہ خود نہیں مقدم ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ اس کا صلہ ہے اور ان ہے حرف موصول. تو جیسے اس میں موصول پر اس کا صلہ مقدم نہیں، حرف موصول پر بھی اس کا صلہ مقدم نہیں. تو جب ان پر ضربہ عامل نہیں مقدم ہو سکتا تو معمول تو بطریق اولا مقدم نہیں ہو سکتا. فلا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، اور جائز نہیں ہے مصدر کے معمول کو مقدم کرنا مصدر پر. فلا يقال، یوں کہنا جائز نہیں اعجبنی زید ضرب عمرا، یہ کہنا جائز نہیں کہ ضرب پر آپ نے زید کو مقدم کر دیا، اس لیے کہ ضرب کس تعویل میں ہے؟ ان ضربا. ولا عمرا ضرب زید، اور یہ کہنا بھی فاعل کو بھی مقدم نہیں کر سکتے مصدر پر اور مفعول کو بھی مقدم. تو عمرا ضرب زید، یہ بھی کہنا جائز نہیں. ويجوز اضافته الى الفاعل، ہاں مولانا مصدر کی فاعل کی طرف اضافت بھی جائز ہے. نحو کرہت، پہلے کیا تھا مولانا؟ کرہت کرہت ضربا زید عمرا، پہلے کیا تھا؟ میں نے ناپسند کیا. کس چیز کو ناپسند کیا؟ ضربن، پٹائی کرنے کو. بھئی کس کی پٹائی کرنے کو؟ کہتے ہیں زید کی، زید کا پٹائی کرنا. کس کی پٹائی کرنا؟ عمرن. کس کے؟ تو ضربن یہ تھا مفعول ہے کس کے لیے؟ کرہتو کے لیے. اور توون ضمیر کرہتو کے لیے فاعل، ضربن اس کے لیے مفعول، اور زید ضربن کے لیے فاعل، اور عمرن اس کے لیے. اور کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں
مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف کر دیتے ہیں. اس تو کیا بنا کرہت ضرب زید عمرا. اسی طرح کبھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف بھی کر دیتے ہیں. یوں کہیں گے کرہت ضرب عمر زید. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ کہیں گے اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ بھائی معنی سے پتہ چل جائے گا، اعراب سے پتہ چل جائے گا. دیکھو ضرب زید عمران، یہ عمران کیا بتلا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اس کا نصب بتلا رہا ہے. معلوم ہوا زید کون ہے؟ اس کا فاعل. اور اگر آپ کہتے ہیں ضرب عمر زید کہتے ہیں مولانا، تو زید کا رفع کیا بتلا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ فاعل. معلوم ہوا عمر کون ہے؟ مضاف الیہ مفعول. وَيَجُوزُ اضافته الى الفاعل، جائز ہے اس کی اضافت کرنا فاعل کی طرف، جیسے کرہت ضرب زید عمر. وَإِلَى الْمَفْعُولِ، اور الى المفعول به اور مفعول به کی طرف بھی، جیسے کرہت ضرب عمر زید. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَأَمَّا ان کان مفعولا مطلقا، اور اگر مولانا مصدر کیا تھا؟ مفعول مطلق. انہوں نے کہا تھا پھر عمل نہیں کرے گا، تو پھر کون عمل کرے گا؟ تو کہتے ہیں فالعمل للفعل الذي قبله، عمل کس کے لیے ہوگا؟ اس فعل کے لیے ہوگا جو اس سے پہلے آیا ہو. نحو ضربت ضربا عمرا، ضربت ضربا عمرا. تو اب دیکھیے مولانا، اب عمران منصوب ہے. اب آپ یہ نہ کہیں اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربان نے، بلکہ اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربتو نے. فعمر منصوب بضربتو، بس عمر منصوب ہے کس کے ساتھ؟ ضربتو کے ساتھ. بھئی اشکال آیا، اشکال بہت بڑا. آپ نے پڑھا تھا حروف جارہ صرف کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر. بضربتو، یہ با جارہ کس پہ داخل ہو رہی ہے؟ فعل پر. کیا جواب دیں گے آپ بھائی؟ بھئی یہاں کلمہ ضربت مراد ہے، یہاں فعل کے طور پر یہ استعمال نہیں ہو رہا. یہ یوں ہے فعمر منصوب بہذا اللفظ، عمر منصوب ہے کس کے ساتھ؟ اس لفظ کے ساتھ، یعنی ضربت کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ. تو یہاں فعل اپنے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا مولانا، صرف بتلایا یہ کلمہ مراد ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ مراد ہے، یہ اسم ہوا. تو وہ جو ضربت پیچھے گزرا تھا نا، جس نے عمر کو نصب دیا تھا، اس ضربت کا نام ہی ہم نے ضربت رکھ دیا. کیا رکھا؟ تو اب بتایا کہ وہ جو عمر منصوب تھا وہ ضربت کی وجہ سے تھا. بھئی ضربت کون؟ وہ بھئی وہ جو ہے سامنے وہ ضربت. تو یہ ہم نے علم رکھ دیا اس کا. اور علم کیا ہے مولانا؟ فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے مولانا. تو لہذا اس پر بات آتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نہیں با حرف، با کیا ہے؟ الباء حرف. بھئی با حرف ہے، بھئی با تو حرف ہے. اس پر یہ الف لام کیسے داخل کر رہے ہو بھئی؟ یہ علم. بھئی وہ جو با آتی ہے نا عبارتوں میں، اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ با. تو اب وہ نام علم بن گیا اور اس پر کیا داخل ہوا؟ الف. اس کا نام. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل، اس میں فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ وہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو. بمعنی الحدوث، کس معنی میں ہو مولانا؟ حدوث کے معنی میں ہو مولانا. بھائی دیکھو اس میں فاعل کیا معنی، کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ کس ذات پہ؟ ضارب کا کیا معنی ہے؟ ہاں، جس کے ساتھ ضرب کا فعل قائم ہے اس پر واقع نہیں. مضروب کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ کہ اس پر فعل واقع ہے. تو ضاربون بھی دلالت کرتا ہے موصوف پر، مضروب بھی دلالت کرتا ہے موصوف پر. لیکن ضاربون دلالت کرتا ہے بائی حیثیت کہ اس کے ساتھ فعل کیا ہے؟ قائم. اور مضروب بائی حیثیت کہ اس پر فعل کیا ہے؟ واقع ہے. اور بمعنی حدوث کہا، یہ صفت مشبہ کو نکال دیا، وہ ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حدوث، ایک ہوتا ہے ثبوت. حدوث کا معنی ہے ہونا، ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ضربہ پٹائی کرنا ہے مولانا. ضاربن کیا پٹائی؟ الضارب کس کو کہتے ہیں؟ مسلسل پٹائی ہوتی ہے یا پٹائی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے؟
پھر مولانا دوسرے دن پھر پٹائی ہوگی، پھر ختم ہو گئے، یا مسلسل پٹائی ہوتی رہتی ہے، اس کو ضارب کہیں گے بس مولانا عدم، اور کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی ہے کبھی، تو عدم اور وجود آتا ہے اس کے اندر. جبکہ ایک ہوتا ہے ثبوت. ثبوت کا معنی یہ ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہے، وہاں عدم کی بات نہیں چلے گی. جیسے مولانا کیا کہیں، عالم کہیں، کیا کہیں، عالم کہیں. بھائی عالم کے پاس جب ایک دفعہ علم آ گیا تو کیا وہ کبھی ختم ہو جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر آئے گا، یا اس کے ساتھ ہی رہے گا؟ ساتھ ہی رہے گا. تو صفات دو قسم پر ہے، ایک وہ جو کبھی ہیں کبھی نہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں. ایک وہ جو ساتھ لگ گئی تو اس کے ساتھ اکثر عموماً ساتھ ہی رہے گی، پھر عموماً ساتھ رہے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو اس کو کہتے ہیں حدوث. تو صرف اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں. اور جبکہ صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت پر، کہ یعنی اس کے اندر کیا ہے، ایک مرتبہ ہے تو پھر عموماً ساتھ ہی رہتی ہے. ہمیشہ کی بات نہیں ہے، بس عموماً پھر ساتھ ہی ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل، جس کو فعل ہے، جس کو وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل سے. بھائی مصدر سے پہلے بنتا ہے فعل، پھر فعل ماضی، پھر ماضی سے بنتا ہے مضارع، مضارع سے کیا بنتا ہے اس میں بن. تو دراصل تو سارے بن مصدر ہی سے رہے ہیں، لیکن کوئی بلا واسطہ ہے، کوئی بل واسطہ، واسطے کے ساتھ بن رہے ہیں، درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے. اسم مشتق من فعل، ایسا مشتق ہوتا ہے فعل سے، لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو. بمعنی الحدوث، کس معنی میں مولانا؟ حدوث کے معنی میں ہو. وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن فاعل، ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے مولانا؟ ہاں اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہوگا. كضارب وناصر وفاتح وقاتل وغیرہ. ومن غیرہ، اور غیر سے مولانا على صيغة المضارع من ذلك. بھائی باقیوں سے کس طریقے سے آئے گا؟ مضارع کے صیغے میں کیا کریں؟ حرف مضارع کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ کیا لیں؟ میم مضموم، اور آخر سے ماقبل کو کیا دے دیں؟ کسرہ. تو کیا بن جائے گا اس میں؟ فاعل. ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، اور اس ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو ہے مولانا مضارع کے صیغے پر آئے گا من ذلک الفعل، اسی فعل سے، بمیم مضموم، کس کے ساتھ؟ میم مضمون کے ساتھ. مکان حرف المضارعات، کس جگہ آئے گا؟ میم مضمون حرف مضارع کی جگہ پر آئے گا. وکسر ما قبل الآخر، اور آخر سے ما قبل کسرے کے ساتھ. کمدخل ومستخرج، وهو يعمل عمل فعله المعروف ان كان بمعنى الحال. جی مولانا یاد رکھو، جیسے فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب. مصدر بھی کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع، اپنے مفعول کو نصب. اس میں فاعل بھی اسی طرح ہے، اگر وہ فعل لازم سے بنا ہے تو صرف اپنے فاعل کو رفع دے گا، چاہے فاعل کو ضرور چاہے گا. اور اگر یہ کس سے فعل متعدی سے بنا ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اپنے مفعول کو نصب دے گا. لیکن اس کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ مولانا کیا کہ ان کے بمعنی حال اور استقبال. دیکھو تین، ضارب کا معنی ہو سکتا ہے آج بھی پٹائی کرنے والا، ضارب وہ بھی ہے جس نے پرسوں پٹائی کی تھی، ضارب وہ بھی ہے جو کل کرے گا. تو اس میں تین معنی آ گئے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی اور حال بھی. سمجھ میں آیا؟ تو پہلی شرط یہ ہے اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے کہ بمعنی حال یا استقبال کے ہو، ماضی کے معنی میں نہ ہو. اگر ماضی کے معنی میں ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا. دوسری شرط، کسی چیز پہ اعتماد بھی ہو والا نا. کیا ہو؟ پیچھے اعتماد اور ٹیک لگائی ہو والا نا. ٹیک لگی ہوگی تو یہ عمل کچھ کر سکتا ہے، ٹیک نہیں لگی ہوئی تو یہ عمل بھی نہیں کر سکتا. اب اعتماد کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ذکر کریں گے مولانا. دیکھیے بھائی، دیکھیے مولانا، یا تو اعتماد ہو فاعل پہ، کس پہ؟ مبتدا. دیکھیے آ رہے ہیں، وہ عمل عمل فعل المعروف، یہ اپنے فعل معروف پر عمل کرے گا. انکان، دیکھا فعل معروف کہا مولانا، فعل مجھول نہیں، کیونکہ اس میں مفعول جو ہوتا ہے وہ کس معنی میں کرتا ہے؟ فعل مجھول کے معنی میں، یعنی نائب فاعل کو وہ رفع دیتا ہے، تو یہ فاعل کو رفع دیتا ہے. وہ عمل عمل فعل المعروف، یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف والا. انکان بمعنی الحال، اگر یہ کس معنی میں ہو؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہو. وہ معتمدا علی المبتدا، اور اس حال میں کہ اس کا اعتماد ہو یا کس پر مولانا؟ مبتدا پر.
نحو زید قائم ابوہ، بھائی ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ قائم نے، اور اس کا اعتماد کس پر ہے؟ زید پر، اور زید کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ اس کی خبر ہے۔ او ذل حال، یا اس کا اعتماد کس پر ہو؟ ذل حال پر، یعنی یہ خود کیا بن رہا ہو؟ حال۔ نحو جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا، بھائی ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ ضاربا نے، اور عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضاربا نے، تو یہ اس کا اعتماد کس پر ہے بھائی؟ ذل حال پر، کس پر؟ اور وہ کون ہے؟ زید۔ ترکیب کریں مولانا، جاء فعل، نون ضمیر وقایا، یا ضمیر متکلم منصوب محلا مفعول، زید مرفوع لفظا ذل حال، ابھی آگے چلیں گے، ذل حال، ضاربا صیغہ اس میں منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل، ابو مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، کس کو راجع؟ جی کس کو راجع؟ زید کو مولانا، اس لیے کہ ربط چاہیے، درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے۔ تو مولانا جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو، دونوں میں ربط چاہیے، دونوں میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے۔ تو یہ شبہ جملہ ہے، ربط اس کے لیے بھی چاہیے مولانا۔ جملے میں جب ربط چاہیے تو شبہ جملہ جو جملے کے مشابہ ہے اس میں بھی کیا چاہیے؟ ربط چاہیے۔ تو ضارباً صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ضارباً کے لیے فاعل، عامراً منصوب لفظاً، ضارباً کے لیے ضارباً صیغہ اس میں فاعل بنے فاعل، اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذل حال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ او موصول، یا اس کا اعتماد کس پر والا ہے؟ اس میں موصول پر۔ مررت بالضارب ابوہ عمران، بھائی ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ ضارب نے۔ عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضارب نے۔ بھائی اس کے عمل کے لیے تو شرائط تھیں، ایک تو حال استقبال کے معنی میں، دوسری شرط یہ اعتماد ہو۔ یہ کس پر اعتماد ہے اس کا؟ اس میں موصول کدھر ہے عبارت میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا بھائی۔ شاباش، یہ جو الف لام اس میں فاعل پر آتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی، تو یہ اس پر اعتماد ہے۔ او موصوف، یا اس کا اعتماد کس پر ہو والا؟ موصوف پر، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمران، میرے پاس ایسا آدمی ہے کہ پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ عمر کی، بھائی ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ ضارب، عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضارب، اس کا اعتماد کس پر ہے؟ رجل، رجل اس کے لیے کیا ہے؟ موصوف۔ ہاں جی ترکیب کریں مولانا، عندی، اعراب بتاؤ، اعراب اصل چیز اعراب ہو۔ عندہ ظرف ہے، ظروف میں سے پڑھا یا نہیں آپ نے؟ لدا اور لدن کے ساتھ ان کی مشابہت عندہ سے بتلائی تھی انہوں نے، یہ بھی ظرف ہے جی۔ منصوب کیا آئے گا؟ محلن آئے گا۔ کیوں محلن کیوں آئے گا جی؟ مبنیات میں انہوں نے نہیں، صرف لدا اور لدن کہا تھا، عندہ جیسے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ عندہ بھی مبنی ہے۔ ہاں منصوب ہے لفظاً، لفظاً پھر کون سا ہے؟ تقدیراً ہے مولانا، لفظاً نہیں، منصوب ہے یا آگنا، اور یا اپنے سے ماقبل کس کو چاہتی ہے؟ کسرہ، اس لیے کسرہ آیا۔ تو منصوب ہے، ظرف مفعول فی بننا ہے نا اس نے، اور مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، تو یہ منصوب تقدیراً مضاف، یا ضمیر، اعراب بتاؤ سب سے ضروری چیز ہے، مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا، کس کے لیے؟ نہیں بھائی، نہیں 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 جی، پھر تو جملہ ہی نہیں بنے گا کیا؟ جملہ پھر نہیں بنے گا مولانا، پھر اگر آپ ضاربن سے جوڑ دیے تو ضاربن کیا ہے؟ مفرد ہے، تو پھر جملہ بنے گا؟ اس کو خبر مقدم بناؤ، اور رجل ضارب ابوہ عمران کو کیا بناؤ؟ مبتدا مؤخر بناؤ جی۔ یاد رکھو یہ ظرف جہاں بھی آ جائیں خبر بنتے ہیں، کبھی مبتدا نہیں بنتے
یا متعلق ہو جائیں گے کسی سے کچھ، لیکن خبر ہی بنیں گے. تو یہاں آپ اس کو خبر بناؤ. کیسے بنے گی خبر بھائی؟ یہ شاباش. خبر بنے گی کسی سے متعلق ہو کے، خود نہیں بنے گا. متعلق ہوا کس سے؟ ثبت فعل سے. ثبت فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ رجل. بھائی وہ تو مولانا یہ تو اس میں قبل ذکر آ گیا، ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں آ رہا ہے. مرتبہ میں یہ رجل کیا ہے؟ مقدم. کیوں مقدم ہے یہ؟ کیونکہ مبتدا ہے، رتبے میں مقدم ہے. تو ضمیر ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. رجل مرفوع لفظا موصوف. ضارب صیغہ اس میں ابوہ فاعل، عمران مفعول. مختصر کرے فعل اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر. مبتدا خبر سے مل کر اپنی خبر سے مل کر او حمزۃ الاستفہامی. یا اس کا اعتماد کس پر ہوگا؟ اس میں فاعل کا حمزہ استفہام پر. اقائم زید. بھائی وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں گزری تھی مولانا؟ یاد آئی یا نہیں؟ صیغہ صفت کا ہو اور الف یا حرف حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو اور اپنے ما بعد کیا ہو؟ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو. مبتدا کہتے تھے ہمیشہ اپنے پڑھا مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن ایک قسم ثانی بھی ہے جو کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. اور اس کی 3 شرائط تھی. ایک کیا مولانا؟ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا. کس کے بعد ہو؟ حرف نفی حرف استفہام کے بعد. تیسری شرط کیا تھی؟ اپنے ما بعد اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا. اور ما بعد جو ہوگی وہ اس کا فاعل ہوگا اور قائم مقام کس کے ہوگا؟ خبر کے. سمجھ میں آیا؟ یہ وہ قسم ہے. تو یہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو جو قائم زید. اور حرف نفی یا کس کے بعد واقع ہو مولانا؟ یہ بھی وہی قسم ہے جو قائم زید. تو کتنی چیزوں پر اعتماد ہوگا مولانا؟ کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط ہیں. اول حال یا استقبال کے معنی میں ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. مثلا مولانا مبتدا، نمبر 2 ذو الحال، نمبر 3 موصول، نمبر 4 موصوف، نمبر 5 حمزہ استفہام، نمبر 6 فإن كان بمعنى الماضی وجبت الاضافۃ معنی. اگر اس میں فاعل مولانا ماضی کے معنی میں ہوا، وجبت الاضافۃ واجب ہو گئے مولانا. الاضافۃ کیا واجب ہوئے؟ اضافت. معنن بھئی اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ معنوی ہو. بھئی اس میں فاعل جب ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت معنوی واجب ہوگی. کیوں؟ بھئی دیکھو اس میں فاعل جب ماضی کے معنی میں ہے تو یہ عمل کرے گا؟ جب عمل نہیں کرے گا تو لازمی بات ہے اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اضافت کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ اضافت کرنا پڑے گی. اور اضافت بھی کون سی ہوگی؟ معنوی ہوگی. اضافت لفظی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اضافت لفظی اس کو کہتے تھے کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اور یہ تو صیغہ صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں، اس لیے کہ یہ عامل ہی نہیں ہے. عامل تو تب ہوتا ہے جب یہ کس معنی میں ہوتا؟ حالیہ. جب یہ عامل ہی نہیں تو اضافت تو ہے لیکن اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نحو زید ضارب عمر. امسی زید عمر کی پٹائی کرنے والا ہے گزشتہ کل. یہ امسی نے بتلا دیا کہ ضارب کس معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں. تو معلوم ہوا یہ عمر کے اندر عامل بھی نہیں کیونکہ یہ ماضی کے معنی میں ہو تو عمل. تو اب اگر اضافت توڑ دیں تو یہ نصب نہیں دے سکے گا. نصب جب نصب نہیں دے سکے گا تو عمر کا ہم کیا کریں گے پھر؟ لہذا اس صورت میں اضافت کرنا واجب ہے. اور اضافت بھی کون سی ہوئی؟ لفظی نہیں ہوگی بلکہ کیونکہ صیغہ تو صفت کا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف. کیونکہ معمول کی طرف تب مضاف ہوتا ہے جب یہ خود کیا ہوتا؟ عامل. اور یہ خود عامل ہے کیونکہ ماضی کے معنی میں عامل ہی نہیں. جب عامل نہیں تو اگلا ہر کلمہ اس کا معمول نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا اب ضارب عمرین
یہ تعریف اخذ کر لے گا، کیونکہ اضافت معنوی ہے، اور اضافت معنوی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اضافت معرفت کی طرف ہو تو مضاف بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ، اور اضافت نکرہ کی طرف ہو تو مضاف کیا اخذ کر لے گا؟ تخصیص آ جائے گی اس میں۔ ھذا اذا کان منکرا، یہ اس وقت ہے مولانا جبکہ اس میں فاعل نکرہ ہو۔ اما اذا کان معرفا باللام، ہاں اگر اس میں فاعل معرف باللام ہو یعنی اس پر الف لام آ جائے، یہ فی جمیع الازمنہ، تو برابر ہیں اس کے اندر سارے زمانے، بھائی سارے زمانے کیا ہیں اس کے اندر؟ برابر ہیں۔ پھر مولانا کسی پہ اعتماد کرنے کی تو، اور اعتماد والے الف لام خود ہی آ جائے گا، اعتماد والا، اور ہاں حال اور استقبال کی شرط نہیں، پھر چاہے ماضی کے زمانے میں کیوں نہ ہو، جب الف لام آ گیا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ نحو زید الضارب ابوہ عمرا الآن، زید پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ عمر کی، کب؟ الآن، ابھی، یہ کس معنی میں ہوا؟ حال۔ الانا کو ہٹائیں ذرا، غدن لگائیں، زید الضارب ابوہ عمرا غدن، بھئی یہ کس معنی میں ہے؟ مستقبل۔ یا زید الضارب ابوہ عمرا امسی، یہ کس معنی میں ہوا؟ اور تینوں صورتوں میں یہ ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور عمران کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ اسم المفعول، اس میں مفعول ایسا اسم ہے مشتق من فعل، جس کا اشتقاق کس سے ہوگا مولانا؟ فعل سے۔ کیسا فعل؟ متعد، فعل کیسا ہو؟ بھئی ہم نے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا قائم مقام بنانا ہے، تو مفعول وہیں قائم مقام بنے گا جہاں کیا ہوگا؟ وہ موجود ہوگا، اور وہ موجود کس میں ہوگا؟ فعل ذاتی میں ہوگا۔ لیدل علی من وقع علیہ الفعل، تاکہ یہ دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ وصیغتہ من مجرد الثلاثی، اور اس کا صیغہ مولانا ثلاثی مجرد سے علی وزن مفعول، کس وزن سے آتا ہے؟ مفعول کے وزن پر مولانا مضروب، مفتوح، مقتول وغیرہ۔ ومن غیرہ کاسم الفاعل، اور غیر سے کس طرح آئے گا؟ اس میں فاعل کی طرح آئے گا، بفتح ما قبل الآخری، آخر سے ما قبل، بھئی اس میں فاعل باقی مستخرج آتا تھا تو یہ کیا آئے گا؟ مستخرج، بس اسی طرح ہوگا، بس آخر سے ما قبل، اس میں فاعل میں کسرہ تھا یہاں فتحہ آ جائے گا۔ کا مدخل و مستخرج، وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، اور یہ عمل ہے اپنے پہ مجھول والا، بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، وہی شرائط جو مذکور ہوئی کس کے اندر؟ اس میں نحو زید المضروب، المضروب ہونا چاہیے مولانا، الف لام ہے، لگائیں بھائی، لگائیں بھائی، زید المضروب غلامہ الآن او غدن او امسی، بھائی بتائیے مولانا غلامہ کو رفع کون دے رہا ہے؟ مضروب کے لیے نائب فاعل ہے، اور المضروب ہے اس میں مفعول، اور اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے کیا شرط تھی مولانا؟ کہ زمان حال یا استقبال میں ہو، اور آگے آ رہا ہے امسی، ماضی میں بھی مثال آ گئی، اور ماضی میں جب ہو پھر تو یہ غلامہ کو رفع نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے تو رفع دیا، اور امسی کی مثال بھی ساتھ، معلوم ہوا یہ الف لام والی مثال ہے، کاتب کی غلطی سے الف لام رہ گیا بھائی، کیونکہ الف لام جب اس پر داخل ہو جائے تو پھر یہ ماضی میں بھی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم، صفت مشبہ ایسا اسم ہے مشتق من فعل لازم جس کا اشتقاق کس سے ہوگا؟ صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے آتی ہے، سمجھ میں ہے؟ فعل متعدی سے نہیں ہے۔ من فعل لازم، یہ فعل لازم سے آگی، لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل کیا ہے؟ قائم ہے۔ بمعنی ثبوت، کس معنی میں؟ ثبوت کے معنی میں، اور کس کو نکال دیا؟ یہ اس میں فاعل کو نکالا، کیونکہ وہاں کس معنی میں تھا؟ حدوث کے معنی میں تھا۔ وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول، اور اس کے صيغے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صيغوں کے خلاف ہیں، یعنی اس کے اپنے اوزان ہیں۔ انما تعرف بالسماع، اور اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ سماع سے، کوئی ضابطہ نہیں۔ کون سے بڑے مولانا؟ جی صابن صفر
فعل 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 فاعل وغیرہ بہت سے اوزان ہیں. تو یہ سما کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو انما تعرف بالسماع، ان کو جانا جائے گا سماع کے ساتھ. کا حسن، دیکھو فاعل فعل وزن، وصعب فعل وزن، وظریف فعیل وزن، مختلف اوزان ہیں. وہی تعمل عمل فعلها مطلقا، اور یہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے مطلقا والا نا. مطلقا کیا معنی؟ چاہے حال ہو، چاہے استقبال ہو، چاہے، یعنی مراد مولانا یہ تو ثبوت پہ دلالت کرتی ہے. یہاں زمانہ آتا ہی نہیں ہے مولانا، نہ حال نہ استقبال نہ، سمجھ میں آیا؟ یہاں زید شریف، زید کیا ہے؟ شریف ہے. بس زید کے لیے شرافت کا ثبوت آیا. اور یہ کس میں ہے؟ ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، اور مستقبل میں بھی ہے مولانا. تو یہ مطلق ہوتی ہے، زمانے کی قید ہی نہیں، اس لیے وہ والی قید ہی نہیں، یہ مطلقاً عمل کرے گا. بشرط الاعتماد المذکور، کس بئی شرط کے اس کا اعتماد کیا ہو؟ بشرطے کے مذکورہ اعتماد ہو، یعنی 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو. ان 6 میں سے بھی ایک اس میں موصول کو نکال دیں مولانا، کیونکہ الف میں فاعل، اس میں مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں. صفت مشبہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا کہ اس پر جو الف لام آئے وہ بھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. لہذا 5 چیزوں کو ان میں سے. وَمَسَائِلُهَا 18، اور اس کے مسائل کتنے ہیں مولانا؟ 18 ہیں. کتنے ہیں؟ جی، یہاں سے اس کے مسائل کی تقسیم کر رہے ہیں بھائی. اس کے لیے آپ ایک نقشہ بنا لیجئے بھائی. جی، نقشہ بنا لیں، اس سے آپ آسانی سے پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو نقشہ بھائی چوڑائی کی طرف بناؤ بھائی. چوڑائی صفحے کی چوڑائی کی طرف ہو، کیونکہ 6 خانے بننے ہیں بھائی، لمبائی دونوں طرف کل 6 خانے بننے ہیں. تو چوڑائی میں بناؤ تو نقشہ صحیح بنے گا. صفحے کی لمبائی کے رخ بناؤ تو 6 خانے بنانا مشکل ہوں گے بھائی. اور جو مثالیں ہیں وہ کھلی کھلی لکھنی چاہیے بھائی، پھر ہر ایک کا حکم ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. جی، صفحے کے اوپر درمیان میں بھائی وسط میں لکھیے الصفۃ المشبہہ، یا یوں کر لیں اردو میں لکھ لیں صفت مشبہ کی مسائل بھائی. صفت مشبہ کے مسائل صفحے کے اوپر لکھیں اور وسط میں لکھیں بس. صفت مشبہ کے مسائل. آپ اس کے وسط سے نیچے کو لکیر کھینچیں تاکہ صفحے کے 2 حصے بن جائیں بھائی. اس کے وسط سے لکیر کھینچیں تاکہ صفحہ 2 نصف، آدھا ایک طرف رہ جائے گا، آدھا دوسری طرف بھائی، 2 حصے بن جائیں. لگا لی لکیر بھائی. اب ایک طرف لکھیے صفۃ باللام، یہ اوپر عنوان سا ہو، وسط میں لکھو صفۃ باللام. مثل الحسن، مثل الحسن. دوسری طرف لکھیے صفۃ مجردۃ، صفۃ مجردۃ. مثل حسن، مثل حسن لکھ لیا بھائی. مثل حسن. ایک طرف آپ نے کیا لکھا؟ صفۃ باللام. اس کے پورے کے نیچے لکیر لگا دیں، صفۃ باللام مثل الحسن. لگا دی لکیر بھائی.
دوسری طرف بھی بھائی صفت مجردۃ کے نیچے بھی لائن لگا دیں بھائی. اب دونوں طرف تین تین عنوان دینے ہیں بھائی، ان کے نیچے پھر لکھیں گے. سمجھ میں آیا؟ یعنی تین تین خانے دونوں طرف بن جائیں گے، تین ایک طرف تین دوسری طرف. تو ایک طرف لکھیے بھائی صفت باللام جو لکھا ہے اس کی طرف جانب میں لکھیے. پہلا ہے معمول مضاف، معمول مضاف. اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ دے کے لکھیں معمول باللام. تین خانے چاہیے بھائی، ایک جانب میں بھی تین خانے بنیں گے، دوسری جانب میں بھی تین خانے بنیں گے بھائی. اسی ترتیب سے لکھنا بھائی. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یا دو لکیریں لگا لو دونوں طرف تاکہ تین تین خانے بن جائیں دونوں طرف. تو ایک کیا لکھا بھائی؟ معمول مضاف. دوسرے میں لکھیں معمول باللام، اسی جانب میں. بھائی صفحے کے دو حصے بنائے یا نہیں آپ نے؟ تو ایک ہی جانب بھائی جیسے یہ دو حصے بنے، آگے دونوں طرف اب تین تین خانے اور چاہیے بھائی. ایک بنا لو، کیا لکھو؟ معمول مضاف. دوسرا لکھیں معمول باللام. ان کے نیچے مثالیں آتی جائیں گی، ہر ایک کے نیچے تین تین مثالیں پھر آئیں گی، تین تین بھائی. معمول باللام. تیسرا لکھیں معمول مجرد عنہما. آ رہے ہیں پورے کے نہیں آ رہے بھائی؟ جی یہ تین خانے ہیں. پہلا کیا ہے؟ معمول مضاف. دوسرا کیا ہے؟ معمول باللام. تیسرا ہے معمول مجرد عنہما. ان تینوں کے نیچے معمول مضاف پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے لکھیں وجہہ. وجہہ اسی کے نیچے لکھیں بالکل ساتھ ملا کر. معمول مضاف کے نیچے پورے کے نیچے لکیر لگا کر ساتھ ہی نیچے لکھتے ہیں وجہہ. آگے کیا لکھا تھا بھائی؟ معمول باللام. اس کے نیچے بھی پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے ساتھ لکھتے ہیں الوجہ. اور تیسرا کیا ہے؟ معمول مجرد عنہما. اس پورے کے نیچے لکیر لگائیں اور نیچے لکھیں وجہ. وجہ. لکھ لیا بھائی؟ بھائی دوسری جانب میں بھی اب اسی طرح یہ تینوں عنوان دیں اسی انداز میں. پہلا کیا لکھیں؟ معمول مضاف. دوسرا معمول باللام. تیسرا معمول مجرد عنہما. معمول مجرد عنہما. اور معمول مضاف کے نیچے کیا لکھنا ہے بھائی؟ پہلے میں کیا لکھا تھا؟ وجہہ. وہی یہاں پر بھی لکھیں بھائی وجہہ. دوسرے کے اندر معمول باللام کے نیچے لکھیں الوجہ. اسی طرح الوجہ. تیسرا جو ہے معمول مجرد عنہما، اس کے نیچے اسی طرح وجہ لکھیں صرف. یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی بحث ہے صفت مشبہ کی. مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ صفت مشبہ کے مسائل 18 قسم پر ہیں. اب وہ 18 قسمیں ہم بنائیں گے. سب سے پہلے صفت مشبہ کی تقسیم کی کہ صفت مشبہ یا تو معرف باللام ہوگی یا مجرد ہوگی، یعنی معرف باللام جیسے الحسن. دیکھو یہ صفت مشبہ ہے اور معرف باللام ہے. اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام. جبکہ دوسری طرف لکھا حسن، اس پر یہ مجرد ہے مولانا، اس پر کوئی الف لام داخل ہے
نہیں. تو دو کی صفت مشبہ یا معرف باللام ہوگی یا بغیر الف لام کے ہوگی. پھر ان کا معمول جو ہے یا تو مضاف ہوگا جیسے وجہ ہو، وجہن کا لفظ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف بھائی، کیونکہ میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو آپس میں کیا ترکیب کریں گے ان کی؟ مضاف مضاف الیہ بنائیں گے ان کو. تو وجہ ہو دیکھو اس میں صفت نے عمل کرنا ہے تو یہ معمول ہوا، اور معمول بھی کس قسم کا ہے؟ وجہ ہو. یہ وجہ مضاف ہو رہا ہے کس کی جانب؟ ہاں ضمیر کی جانب بھائی. تو یا پھر معمول کیا ہوگا اس کا؟ باللام ہوگا جس میں یہ عمل کر رہی ہے، باللام یعنی اس پر الف لام داخل ہوگا جیسے الوجہ، جیسے کیا ہے؟ الوجہ. اور یا پھر معمول مجرد عنہما، ان دونوں سے خالی ہوگا، یعنی نہ مضاف ہوگا یعنی اس میں اضافت بھی نہیں ہوگی اور اس میں الف لام بھی نہیں ہوگا جیسے وجہن بھائی. جیسے تو وجہن کے اندر دیکھو اس کی اضافت بھی نہیں ہو رہی اور اس پر الف لام بھی داخل نہیں. اسی طرح دوسری جانب میں بھی ایک جو صفت الف لام کے بغیر ہے بھائی وہ بھی عمل کرے گی تو اس کا معمول یا تو کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا اور وہ کیا ہے؟ وجہ ہو. اور یا کیا ہوگا؟ معمول اس کا لام کے ساتھ آئے گا، لام تو وہ جیسے الوجہ. یا اضافت بھی نہیں ہوگی اس میں اور لام تعریف بھی نہیں ہوگا جیسے وجہن. یہاں تک تقسیم سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی. اب وہ اوپر والا جو ہے الحسن بھائی ایک جانب دیکھیے، معرف باللام کیا تھا اوپر؟ الحسن. نیچے کیا ہے؟ معمول کیا ہے اس کا؟ بھائی پہلی قسم کیا ہے؟ صفت کس کے ساتھ ہوگی؟ معرف باللام ہوگی الحسن. اور آگے اس کا معمول ہے بھائی. اب یہ معمول یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفت کون سی؟ معرف باللام ہو. صفت کس کے ساتھ آئے گی؟ یعنی الحسن کی جانب میں دیکھیے تو الحسن معرف باللام ہے اور اس کا معمول جب مضاف ہو کیا ہو؟ یہ وجہ ہو. یہ وجہ ہو یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو الحسن کو ملا دیں وجہ کے ساتھ، اس کے نیچے لکھیں بھائی تھوڑا فاصلہ دے کر، یہ وجہ کے نیچے لکھیں بھائی. پہلی صورت کیا بنے گی؟ الحسن وجہ، الحسن وجہ. تو دیکھا وہ ہر ایک کو اسی طرح ہر ایک کے ساتھ الحسن کو ملاتے جائیں گے. الحسن کو ہم نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ وجہ کے ساتھ. اور یہ وجہ میں پھر میں نے بتایا یہ مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے اور مجرور بھی. تو کیا لکھا آپ نے؟ الحسن وجہ. ہاں پر ضمہ بھی ڈالیں پتہ چلے یہ رفع دے رہا ہے وجہ کی ہاں پر بھائی. اسی کے نیچے نصب والی حالت بھی لکھیں الحسن وجہہ، الحسن وجہہ. لکھ لیا بھائی. اسی کے نیچے اب جر والی حالت بھی اسی کی لکھ لیں الحسن وجہہ، الحسن وجہہ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ صفت کون سی ہے؟ معرف باللام. اور معمول کیا ہے؟ مضاف ہے. اور پھر یہ معمول مضاف جو ہے اس میں رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی آ سکتا ہے. آپ نے تینوں مثالیں لکھ لیں. الحسن وجہہ دیکھو رفع آ رہا ہے معمول پہ. الحسن وجہہ دیکھو معمول پہ کیا آ رہا ہے؟ صفت نصب دے رہی ہے. یا الحسن وجہہ یہاں پر کیا ہے؟ معمول پر جر آ رہا ہے. اب اگلے معمول باللام جو ہے الوجہ، اس کے نیچے بھی اسی طرح تین صورتیں بن جائیں گی. صفت کو ساتھ ملا دیں الحسن الوجہ، الحسن الوجہ.
اسی کے نیچے دوسری نصب والی حالت الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، اور اسی کے نیچے تیسری حالت الحسن الوجہ، الحسن الوجہ۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ صفت کس قسم کی ہے؟ معرف باللام، اور معمول بھی کیا ہے؟ وہ بھی معرف باللام ہے، تو اس کو ساتھ ملایا الحسن الوجہ، اور پھر یہ معمول مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، اور مجرور بھی آ سکتا ہے۔ تو مرفوع آئے گا تو الحسن الوجہ، منصوب آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ الحسن الوجہ، اور اگر مجرور آئے گا تو کیا پڑھیں گے؟ الحسن الوجہ۔ اب وہ تیسرا جو معمول مجرد عنہما، اگر معمول اضافت اور لام دونوں سے خالی ہوا تو اس میں بھی اسی طرح تین وجہیں پڑھیں گے بھائی، الحسن وجہ، اس کے نیچے لکھیں الحسن وجہ، الحسن وجہن، یہ الف کے ساتھ آئے گا وجہن، الحسن وجہن اور الحسن وجہن، الحسن وجہن۔ لکھ لیا بھائی؟ بات سمجھ مشکل تو نہیں ہے بات بھائی؟ جی آسان مسئلہ ہے بھائی۔ تو دیکھو صفت جب معرف باللام ہو تو اس کا معمول یا تو مضاف ہوگا یا معمول بھی کیا ہوگا؟ معرف باللام ہوگا، یا معمول ان دو اضافت اور لام دونوں سے کیا ہوگا؟ خالی۔ تو معمول مضاف کی کیا مثال ہے؟ وجہہ، اور معمول معرف باللام کی کیا مثال ہے؟ الوجہ، اور معمول مجرد عنہما اس کی کیا مثال ہے؟ وجہ۔ تو بس الحسن ہوگا اور اس کے ساتھ یہ معمول ملا دیں۔ پہلا کیا ہے جو مضاف ہے؟ الحسن وجہہ، تو اب یہ وجہہ معمول ہے صفت کا، اور پھر صفت اس میں کبھی رفع دے گی، کبھی نصب دے گی اور کبھی جر۔ تو تین صورتیں ہوئیں، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، الحسن وجہہ۔ اسی طرح اگر معمول باللام ہو تو وہاں بھی تین حالتیں آ گئیں، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ۔ اور اگر معمول میں نہ اضافت ہو نہ اس پر لام داخل ہو تو وہاں بھی تین حالتیں آ گئیں، الحسن وجہن، الحسن وجہن، الحسن وجہن۔ دوسری جانب میں بھی اسی طرح تین تین مثالیں بنیں گی، لیکن وہاں کیا ہے؟ صفت الف لام سے خالی آئے گی۔ تو جب معمول کیا ہے؟ مضاف ہے وجہہ، اس کے نیچے بھی تین حالتیں لکھیں، کیا لکھیں گے؟ حسن وجہہ، حسن وجہہ، رفع دے رہی ہے، حسن وجہہ، دوسری مثال ہے حسن وجہہ۔ تیسرا حسن وجہہ، اضافت کی وجہ سے تنوین گر گئی، حسن وجہہ۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بالکل وہ پہلی خانہ جو بنایا اس کی طرح ہے، صرف حسن پر الف لام نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوئی تین قسمیں؟ حسن وجہہ، حسن وجہہ، حسن وجہہ، تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے۔ جی اگلا معمول کیا تھا؟ جی حسن کا اگلا معمول ہے معرف باللام ہے، الوجہ، اس میں بھی یہ تین حالتیں آئیں گی، حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ اور تیسری مثال کیا بن جائے گی؟ حسن الوجہ، تنوین گر جائے گی، حسن الوجہ۔
تو دیکھا جب معمول معرب باللام ہو تو اس میں بھی کتنی صورتیں بن گئیں؟ 3 صورتیں بن گئیں بھائی، 3 صورتیں. معمول یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور. حسن الوجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ 3 آ گئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تیسری قسم بھائی جہاں معمول دونوں سے خالی تھا، یعنی نہ اس میں اضافت تھی نہ لام تھا، اور وہ کیا تھا؟ وجہن. اب اس کے ساتھ اس حسن کو ملا دیں. حسن وجہن، حسن وجہن. نیچے آئے گا حسن وجہن، حسن وجہن. اور حسن وجہن، حسن وجہن. تنوین گر گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی کل کتنی صورتیں بن گئیں؟ جی 3. تو وہ صفات جو الف لام سے خالی ہو، حسن، 9 صورتیں اس میں بنی اور 9 ہی صورتیں کس میں بنی؟ وہ صفت جو معرب باللام ہو، الحسن. تو کل کتنی ہو گئیں؟ 18 بھائی. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صفت جب مجرد ہو یعنی خالی ہو الف لام سے، جیسے حسن ہے، تو پھر اس کا معمول بھی یا تو مضاف ہوگا یا کیا ہوگا؟ معرب باللام ہوگا، یا ان دونوں سے کیا ہوگا؟ خالی. مضاف کی مثال ہے جو معمول ہو وجہہ، اور جو معرب باللام ہو اس کی کیا مثال ہے؟ الوجہ. اور جو ان دونوں سے خالی ہو اس کی کیا مثال ہے؟ وجہن. پھر ان تینوں معمولوں کے اندر 3 حالتیں ہیں، رفع ہوگا، نصب یا جر. تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہہ، حسن وجہہ، حسن وجہہ. اور اگر معرب باللام ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر خالی ہو دونوں سے بھائی معمول تو کیسے پڑھیں گے؟ حسن وجہن، حسن وجہن اور حسن وجہن. جی. اب یاد رکھیے، اب آپ کے پاس یہ 18 صورتیں آ گئیں. ان میں یہ 5 قسم پر ہیں ان کے احکام بھائی. ان کے احکام کتنی قسم پر ہیں؟ 5. بعض ان میں سے ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں بعض صورتیں بھائی. بعض صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہی نہیں ہیں. بعض صورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف ہے بھائی. تو کتنی ہو گئی؟ 2 قسم. بعض صورتیں ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں ہے، بعض صورتوں میں اختلاف ہے. اور بعض صورتیں احسن ہیں، بعض صورتیں حسن ہیں اور بعض صورتیں قبیح ہیں بھائی. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. پہلی کیا؟ بعض قسمیں کیا ہیں؟ ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں. بعض صورتیں کیا ہیں؟ ان میں اختلاف ہے، 2 ہو گئے. تیسرا، بعض صورتیں کیا ہیں؟ احسن ہیں، 3 ہو گئے. بعض صورتیں حسن ہیں، 4. اور بعض صورتیں قبیح ہیں، 5 بھائی. تو یا تو یہ کوئی ممتنع ہوں گی یا ان میں اختلاف ہوگا، یا احسن ہوں گی یا حسن ہوں گی یا قبیح ہوں گی. 5 صورتیں. ممتنع بھائی یاد رکھو ان میں سے الحسن وجہن بھائی. الحسن یہ جائز نہیں مولانا. کیوں نہیں جائز؟ جی اس لیے کہ الحسن دیکھو ہے مضاف اور وجہن پہ کسرہ آ رہا ہے، معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ مضافون الیہ. اور ضابطہ کیا ہے؟ مضاف کو معرفہ ہونا چاہیے کہ مضاف الیہ کو معرفہ ہونا چاہیے. تو یہاں معاملہ برعکس ہے، مضاف معرفہ ہے اور مضاف الیہ نکرہ، لہذا یہ جائز نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ اور نیز مولانا الحسن وجہہ یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ کیوں نہیں جائز؟ دیکھو مولانا یہ ہے اضافت لفظی.
کیونکہ صفت مشبہ ہے اور کسی طرف اضافت ہو رہی ہے اس کی اپنے معمول کی طرف اور صیغہ صفت کا ہو اور مضاف اپنے معمول کی طرف اس کو کیا کہتے ہیں اضافت لفظی اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور لفظوں میں تخفیف کے کیا طریقہ ہے کہ مضاف سے تنوین یا قائم مقام تنوین کو گرا دے مضاف سے کیا گرا دے قائم مقام تنوین کیا ہے نون تثنیہ اور نون جمع تو مضاف سے یا تنوین کو گرا دے گی یا نون تثنیہ کو یا نون جمع کو اور یا مولانا مضاف الیہ سے ضمیر کو گرا دیتی ہے مضاف الیہ سے کیا کرتی ہے ضمیر کو گرا دیتی ہے اور اس ضمیر کو گرا کر اس کے عوض میں ہم اس پر الف لام لگا دیتے ہیں اس ضمیر کو گرا کر اس کے عوض میں کیا لگا دیتے ہیں الف لام لگا دیتے ہیں صورت سمجھ میں آئی جی اضافت لفظی سے کیا ہوتی ہے لفظوں میں تخفیف آ جائے اور تخفیف کیا کیسے آئے گی مولانا تنوین کو گرا دیتی ہے مضاف سے یا قائم مقام تنوین کو گرا دیتی ہے اور ساتھ مضاف الیہ سے کس کو گرا دیتی ہے ضمیر کو اور اس ضمیر کے عوض میں مضاف الیہ پر کیا آ جاتا ہے الف لام آ جاتا ہے الف لام آ جاتا ہے آپ بتائیے یہ کون سی اضافت ہے لفظی اضافت لفظی اور یہاں پر کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے کیا الحسن سے تنوین گری وہاں پہ تو پہلے تنوین نہیں تھی کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین تو پہلے ہی اچھا نہ تو تنوین گری اچھا وجہ ہی سے بھائی اس نے ضمیر گرائی نہیں تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی فائدہ دیتی ہے لفظوں میں تخفیف کا اور یہاں کسی بھی اعتبار سے تخفیف نہیں لہذا یہ جائز بھی نہیں وجہ سمجھ میں آ گئی یہ دو تو جائز نہیں دوسرا بات کس میں وہ ہے جن میں اختلاف ہے بھائی وہ کون سی صورت ہے جی بھائی وہ ہے حسنو بغیر الف لام کے جو ہے حسنو وجہہ حسنو وجہہ اس میں اختلاف ہے بھائی حسنو وجہہ والی صورت مل گئی بھائی سب کو بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں جائز والے کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے اضافت لفظی حسن و وجہ اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں تخفیف کا اور تخفیف کا اعلیٰ ایک اعلیٰ درجہ ہے ایک ادنا درجہ اعلیٰ درجہ یہ ہے مولانا کہ مضاف سے تنوین گرائے تو مضاف الیہ سے ضمیر کو دونوں میں تخفیف آئی یا نہیں آئی مولانا اور ایک ہے ادنا درجہ کہ صرف مضاف سے تنوین گرائی مضاف الیہ سے ضمیر نہیں گرائی یہ ادنا درجہ تو کہتے ہیں یہاں پر اعلیٰ درجہ ممکن تھا مضاف سے تنوین گری ہے تو مضاف الیہ سے کیا گر سکتی تھی ضمیر گر سکتی ہے لیکن اس نے گرائی نہیں لہذا جائز نہیں تخفیف کا اعلیٰ درجہ ممکن ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا مولانا وہ ضمیر نہیں گرائی لہذا جائز نہیں اور بات کہتے ہیں جائز ہے بھائی یہ اضافت لفظی چلو ٹھیک ہے اعلیٰ کہتے ہیں اعلیٰ درجہ نہ صحیح ادنا درجہ صحیح کچھ نہ کچھ تخفیف آ گئی یا نہیں آ گئی حسن سے تنوین گر گئی یا نہیں گر گئی لہذا کہتے ہیں جائز تو اس میں اختلاف بات کہتے ہیں جائز بات کہتے ہیں جائز نہیں تو اس صورت میں اختلاف ہے باقی صورتوں میں بھائی بعض صورتیں احسن ہیں بعض حسن ہیں اور بعض کیا ہیں قبیح ہیں احسن وہ ہیں جہاں پر ان میں ایک ضمیر آئے کیا ہے ایک ضمیر آئے اس لیے کہ یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ نے صفت بننا ہے اپنے موصوف کے لیے کیا بننا ہے صفت بننا ہے موصوف کے لیے اور تو اس کو موصوف کے ساتھ جوڑنے کے لیے ربط دینے کے لیے ایک عائد چاہیے کیا چاہیے آپ نے پڑھا ہے یعنی جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو کس چیز کے ذریعے ربط کیا جاتا ہے عموماً ضمیر کے ذریعے اسے کیا کہتے ہیں عائد اسی طرح یہ صفت جو ہے ان کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے جملے کے
مشابہ ہیں تو ان کو بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے، عائد چاہیے، ضمیر چاہیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب تو ضمیر ہمیں ایک ہی چاہیے یا دو چاہیے بھائی؟ ایک ہی چاہیے عائد۔ تو وہ صورتیں جن میں ایک ہی ضمیر آئے وہ صورتیں احسن ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی کتنی ضمیروں کی ہے؟ ایک کی، اور آ بھی کتنی رہی ہیں؟ ایک ہی ضمیر آ رہی ہے، تو ضرورت کے مطابق ہے پوری، لہذا یہ احسن صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ دو ضمیریں آ رہی ہوں مولانا، یہ حسن ہے، اس لیے کہ ضرورت کتنی ضمیروں کی ہے؟ ایک کی، اور ایک کیا آ گئی؟ زائد ضمیر آ گئی، لہذا یہ صورت کیا ہوئی؟ زائد چیز ہونے کی وجہ سے اس میں یہ کم درجے کی ہوئی بھائی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ضمیر نہ ہو مولانا، کوئی ضمیر اس کے اندر، تو اس صورت میں یہ قبیح ہے۔ کیا ہے؟ تو باقی صفت مشبہ مولانا اس کے مسائل کتنی قسم پر میں نے بتلایا؟ 5 قسم پر ہیں بھائی۔ کچھ صورتیں ممتنع ہیں اور کچھ صورتیں کیا ہیں؟ ان میں اختلاف ہے، اور باقی صورتیں یا احسن ہوں گی یا حسن ہوں گی یا قبیح ہوں گی۔ احسن وہ صورتیں ہیں جن کے اندر ایک ضمیر آئے، حسن وہ صورتیں ہیں جن کے اندر دو ضمیریں آئیں، اور قبیح وہ صورت ہے جن کے اندر کوئی ضمیر بھی عائد تو چاہیے اور عائد ہے نہیں، تو یہ صورت کیا ہے؟ قبیح ہے۔ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اب آپ نے مجھے بتلانا ہے بھائی کہ کون سی صورت احسن ہے، کون سی صورت حسن ہے، اور کون سی صورت قبیح ہے۔ کون سی صورت قبیح ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی صورت بھائی، پہلے کیا ہے؟ الحسن وجہہ، الحسن، بتلائیے مولانا اس میں کتنی ضمیریں ہیں؟ جی ایک ضمیر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے دیکھو الحسن کے اندر ضمیر ہے یا ضمیر نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل چاہیے یا نائب فاعل چاہیے۔ تو یہ ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ الحسن کے لیے فاعل اس کے اندر ضمیر ہے یا اس کے اندر ضمیر نہیں۔ تو الحسن صیغہ صفت کیا ہے؟ یہ کس کا تقاضا کرتا ہے بھائی؟ اس لفظ الحسن وجہہ پہ ذرا نظر رکھیں۔ الحسن صفت کا صیغہ ہے، یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا۔ یہ صرف فاعل کو رفع دے گا، اور آگے آ رہا ہے وجہہ کا لفظ، اور اس کو یہ صفت رفع دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ معلوم ہوا اس کا فاعل یہ وجہہ ہے۔ الحسن کا فاعل کون ہے؟ اور جب اس کا فاعل آگے آ رہا ہے تو اب اس کے اندر ضمیر ہوگی، اب اس کے اندر ضمیر، بھائی ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ضربہ زیدن تو کیا ضربہ کے اندر اب ہوا ضمیر ہوتی ہے؟ اب نہیں ہوتی، کیونکہ آگے زید خود اس کا فاعل، ہوا ضمیر تو ہم اس لیے نکالتے تھے کہ ضربہ کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، اور جب زید خود آگے فاعل آ رہا ہے تو اب ضربہ میں ہوا ضمیر نہیں۔ اسی طرح الحسن کے لیے فاعل چاہیے، اور فاعل اس کے اندر ضمیر نکالتے ہیں، لیکن جب فاعل آگے خود آ رہا ہے تو اب اس صورت میں اس کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو ضابطہ یہ نکلا کہ اگر صفت کے آگے اس کا معمول مرفوع ہو تو اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اگر آگے مرفوع نہ ہو تو پھر اس کے اندر، یعنی صفت اگر آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو تو اس کے اندر ضمیر فاعل کی نہیں ہوگی۔ بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ صفت کے آگے معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ اگر اس کا آگے آنے والا معمول مرفوع ہو تو پھر صفت کے صیغے میں کوئی ضمیر نہیں، کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ فاعل، اور وہ فاعل آگے خود آ چکا، تو اب اس صیغے کے اندر کوئی ضمیر۔ لیکن اگر اس کا معمول منصوب ہو یا مجرور ہو تو پھر اس کے اندر کس کی ضمیر نکالیں گے؟ فاعل کی۔ کس کی ضمیر نکالیں گے؟ بھائی آگے آنے والا معمول تو منصوب ہے یا مجرور ہے، معلوم ہو وہ فاعل نہیں، اور صفت کے لیے فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فاعل چاہیے، تو پھر فاعل کی ضمیر نکالنا پڑے گی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اگر آگے آنے والا اسم مرفوع ہو تو صفت کے صیغے میں کیا ضمیر ہوگی؟ نہیں، اور اگر آگے آنے والا معمول منصوب یا مجرور ہو تو صفت کے صیغے میں کیا ہوگی؟
ضمیر ہوگی. اب آپ بتلاتے جائیے. الحسن وجہہ، الحسن میں ضمیر ہے نہیں ہے کیونکہ آگے وجہہ کیا آ رہا ہے مرفوع، اور وجہہ کے ساتھ البتہ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے. تو الحسن صورت سمجھ میں آ رہی ہے. الحسن میں کوئی ضمیر ہے اور وجہہ میں ایک ہے. کیا ہے؟ تو الحسن وجہہ، اس سارے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. بھائی ایک ہی چاہیے. آگے دیکھیں بھائی، اسی کے نیچے الحسن وجہہ، جی الحسن کے اندر ضمیر ہے، جی ضمیر ہے کیونکہ آگے یہ کسی کو رفع نہیں دے رہی، اور وجہہ میں بھی ضمیر ہے. جی تو کتنی ضمیریں آ گئی الحسن وجہہ میں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ یہ حسن ہوئی، دو ضمیریں. الحسن وجہہ، اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتلا چکا ہوں. یہ صورت کیا ہے؟ ممتنع ہے. اگلی سطر میں آگے بھائی دیکھیے، الحسن الوجہ، الحسن کے اندر ضمیر ہے، جی الحسن میں کوئی ضمیر، الوجہ میں کوئی ضمیر ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی ضمیر ملی ہوئی نہیں، لہذا یہ کون سی صورت ہوئی؟ مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں، لہذا یہ صورت قبیح ہوئی. کیا ہوئی بھائی؟ عائد چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ عائد آیا، تو لہذا یہ صورت قبیح ہے. الحسن میں بھی ضمیر نہیں، الوجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں. نیچے والی صورت الحسن الوجہ، الحسن میں ضمیر ہے، جی ہے، اور الوجہ میں نہیں. تو الحسن الوجہ مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. الحسن الوجہ، بھائی وجہن چہرے کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا بھائی؟ یہ ہاں کوئی ضمیر ہے جو ساتھ ہے؟ یہ تو کلمے کا حرف ہے اپنا اصلی. وجہن چہرے کو کہتے ہیں، تو یہ ہاں جو ساتھ ہے یہ تو حرف اصلی ہے، کلمے کا جز ہے مولانا. اور اس کے ساتھ کبھی ضمیر ملتی ہے وجہہ، یہ ہاں کے ساتھ وجہن کے ساتھ کیا ہوئی؟ ایک ضمیر اور مل گئی. تو وجہہ یہ اس میں ایک ضمیر ہے. الوجہ میں کوئی ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے؟ وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو پتہ چلا جو وجہہ ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے، الوجہ میں کوئی ضمیر نہیں، اور وجہن کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں. ساروں کا یہ تینوں کا آپ کو بتا دیا. اب رہ گیا صرف الحسن. الحسن میں ضمیر ہے یا ضمیر نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے آگے والے معمول کو دیکھ لو. اگر اس کا معمول آگے اس پر رفع آ رہا ہے تو پھر اس الحسن میں ضمیر نہیں ہوگی. اگر آگے معمول پر کیا آ رہا ہے؟ نصب یا جر آ رہا ہے، تو الحسن کے اندر بھی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی، کیونکہ اس کے لیے فاعل چاہیے، اور کوئی فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو آگے کوئی مرفوع تو آ نہیں رہا، معلوم ہوا اس کا فاعل اسی کے اندر ضمیر ہے بھائی. اور اگر آگے مرفوع آ رہا ہو، معلوم ہوا وہ اس کا فاعل ہے، اب اس کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو الحسن الوجہ. اب آپ بتلائیے یہ کون سی صورت ہے بھائی؟ یہ احسن ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ الحسن کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے. کیسے پتا چلا؟ آگے آنے والا معمول مرفوع نہیں، اور جب وہ مرفوع نہ ہو تو الحسن میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. اور الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے نہیں، تو الحسن الوجہ مجموعے کے اندر ایک ضمیر ہوئی، اور ہمیں چاہیے بھی ایک تھی، تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. آگے دیکھیے مولانا اگلی تین صورتیں. الحسن وجہ، بتلائیے الحسن میں ضمیر ہے، جی ضمیر، کیونکہ آگے معمول کیا رہا ہے؟ مرفوع، تو اس میں ضمیر نہیں، اور وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر ہے نہیں. تو الحسن وجہن کے مجموعے میں کوئی ضمیر آئی، تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ قبیح. آگے نچلی صورت دیکھیے، الحسن وجہن، الحسن میں ضمیر ہے، ضمیر ہے کیونکہ آگے اس کا مرفوع کوئی نہیں آ رہا،
اور وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی، تو الحسن وجہن کے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. اگلی صورت دیکھیے، الحسن وجہن. الحسن، یہ صورت تو بتلایا تھا ممتنع ہے، اس لیے کہ معرفہ کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ نکرہ کی طرف. جی آپ وہ دوسری طرف آئیے. جی صفت جو الف لام سے خالی ہے. حسن وجہہ. جی حسن میں کوئی ضمیر ہے نہیں، اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے. تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک آئی. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن. اور اسی طرح حسن وجہہ. جی حسن میں کوئی ضمیر ہے کیونکہ آگے مرفوع نہیں آ رہا، اور وجہہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے. تو حسن وجہہ پورے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ حسن ہوئی. اور تیسری صورت حسن وجہہ. تو حسن وجہہ، حسن میں کوئی یہ اس میں تو اختلاف ہے، آپ کو بتلایا تھا. کیا بتلایا تھا؟ اختلاف کے اضافت کی وجہ سے ضمیر کو گرنا چاہیے تھا، اعلیٰ درجے کی تخفیف آنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں گری. تو یہ اختلاف ہے. اگلی صورتوں میں آئیے. حسن الوجہ. بھائی حسن، تو حسن الوجہ، اس میں حسن میں ضمیر ہے؟ جی کوئی ضمیر نہیں. الوجہ کے اندر جی اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں. تو حسن الوجہ پورے مجموعے میں کوئی ضمیر آئی، تو لہذا یہ کون سی صورت ہوئی؟ قبیح ہوئی. نچلی صورت دیکھیے، حسن الوجہ. حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ ایک ضمیر اس میں ہے. الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو حسن الوجہ کے مجموعے میں کتنی ضمیریں کل آئیں؟ ایک ضمیر آئی. تو لہذا یہ صورت کون سی ہوئی؟ احسن ہوئی. اسی طرح حسن الوجہ. حسن الوجہ، حسن کے اندر کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. اور الوجہ میں اس میں کوئی ضمیر نہیں. تو حسن الوجہ مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک ضمیر آئی. تو یہ کون سی صورت ہے؟ احسن ہے. اگلی دیکھیے صورتیں. حسن وجہ. حسن میں کوئی ضمیر ہے نہیں، وجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں ملی ہوئی. تو یہ حسن وجہ کے مجموعے میں کوئی ضمیر نہیں آئی. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ قبیح. آگے دیکھیے. حسن وجہن. حسن میں کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. اور وجہن میں ضمیر نہیں. تو حسن وجہن مجموعے کے اندر کتنی ضمیریں آ گئیں؟ ایک آئی. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. اگلی صورت دیکھیے. حسن وجہن. حسن میں ضمیر ہے اور وجہن میں ضمیر ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ملی ہوئی. تو حسن وجہن کے مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر دیکھیے الحسن وجہہ. الحسن وجہہ میں اب کتنی ضمیر؟ الحسن میں ضمیر ہے؟ ضمیر نہیں. اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. تو الحسن وجہہ مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ ایک. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ احسن ہوئی. نچلی صورت دیکھیے. الحسن وجہہ. الحسن میں ضمیر ہے؟ الحسن میں ضمیر ہے اور وجہہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے؟ اس کے ساتھ بھی ضمیر ہے. تو الحسن وجہہ مجموعے میں کتنی ضمیریں آئیں؟ دو. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ حسن ہوئی. چلیے جی اب آئیے کتاب پر. بھائی وَمَسَائِلُهَا 18 اور اس کے مسئلے 18 ہیں. لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةٌ عَنْهَا. اس لیے کہ صفت یعنی معرف
یعنی صفت مشبہ باللام کس کے ساتھ ہوگی؟ معرب باللام ہوگی، لام کے ساتھ ہوگی، اور مجردۃ عنہا یا لام سے کیا ہوگی؟ خالی ہوگی. ومعمول كل واحد منهما اما مضاف او باللام او مجرد عنهما، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول جو ہے مولانا وہ یا کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، او باللام یا کیا ہوگا؟ لام کے ساتھ ہوگا، او مجرد عنہما یا دونوں سے خالی ہوگا. فهذه ستة، یہ کتنے ہوئے؟ 6. ومعمول كل منها، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مرفوع او منصوب او مجرور، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فذلك 18، یہ کتنے ہوئے؟ 18. وتفصیلها، تفصیل ان کی نحو جاءنی، آپ کہتے ہیں جاءنی زید الحسن وجهه وجهه، یہ کتنے ہو گئے؟ 3. ثلاثتن، 3. ثلاثت وجوہ، 3. وکذالک الحسن الوجہ وجہ وجہ، یہ بھی کتنے ہوئے؟ 3. والحسن وجہن وجہن وجہن، 3. تو یہ سارے اسی طرح ہے. تو کہتے ہیں وہی علی 5 اقسام، یہ کتنے ہوئے؟ یہ 5 اقسام پر ہیں. منہا ممتنع، بعض قسمیں ان میں سے کیا ہیں؟ ممتنع ہیں، جائز نہیں. وہ کون سی ہیں؟ الحسن وجہن، ایک کیا ہے؟ الحسن وجہن ہے. کیوں؟ یہ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ مضاف معرفہ ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ نکرہ. معاملہ برعکس ہے تو جائز نہیں. والحسن وجہہ، یہ بھی جائز نہیں جائز، اس لیے کہ یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی کیا ہے؟ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ لفظوں میں تخفیف، اور تخفیف آتی ہے کہ مضاف سے تنوین گرے اور مضاف الیہ سے ضمیر گرے، اور یہاں نہ مضاف سے تنوین گری ہے اور نہ مضاف الیہ سے ضمیر گری ہے، تو یہ بھی جائز نہیں. وہ مختلف فی، اور ایک قسم کیا ہے مولانا؟ مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن وجہہ. بعض کے نزدیک جائز، بعض کہتے ہیں جائز نہیں. جو کہتے ہیں جائز نہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک تخفیف کا اعلیٰ درجہ تھا کہ حسن سے تنوین گری ہے تو وجہ ہی سے کیا گرنی چاہیے تھی؟ ضمیر گرنی چاہیے تھی. لہذا اعلیٰ کے ہوتے ممکن ہونے کے باوجود اس درجے کو کی تخفیف نہیں کی گئی، لہذا یہ جائز نہیں. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ چلو کچھ نہ کچھ تخفیف تو کیا ہوئی؟ آ گئی، لہذا یہ جائز ہے. والبواقی احسن، اور باقی صورتیں احسن ہیں ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر ان میں کیا ہو؟ ایک ضمیر ہو. وحسن، اور حسن ہے ان کان فیہ ضمیران، اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں. وقبیح، اور قبیح ہیں ان لم یکن فیہ ضمیر، اگر اس کے اندر ضمیر نہ ہو. بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا ضمیر اس میں ہے الحسن میں یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ ضابطہ، تو ضابطہ یہ ہے انکا متا رفعت بہا معمولہا، کہ جب آپ رفع دے دیں اس صفت کے ذریعے اس کے معمول کو، فلا ضمیر فی الصفتی، تو ضمیر صفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں. ومتا نصبتا اور جرارتا، اور جب آپ اس لیے نصب یا جر دے دیں ففیہا ضمیر الموصوفی، تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ موصوف کی، یعنی وہ فاعل کی ضمیر ہوگی. نحو زید حسن وجہہ، زید حسن، ہاں یہ وہ مختلف فی والی صورت انہوں نے دے دی ہے مولانا. چلیے جی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.